ڈیئر آڈینس، آج میں آپ کو ایک عالم با عمل کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ علماء ہند کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے اور لکھنؤ کا یہ واقعہ ہے، اور یہ ایک بزرگ کی زبانی سنا گیا ہے۔ کہتے ہیں لکھنؤ میں ایک رئیس اور نواب رہا کرتا تھا جس کی مونچھیں بہت بڑی تھیں۔ آپ کو پتہ نا، اسلام میں مونچھیں رکھنا، بہت بڑی مونچھیں، مطلب جس پہ اکثر سنا گیا ہے کہ شیطان اس میں سوار ہوتا ہے، شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر بندے سے شیطانی عمل زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص، اور وہ شخص اپنے آپ کو بہت بڑا مومن کہلاتا تھا کہ میں سب سے بڑا مسلمان اور میں سب سے بڑا مومن ہوں، لیکن لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ کسی شخص میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ اس کو نواب صاحب کو کہیں کہ یہ مونچھیں کٹوا لیں یا چھوٹی کروا لیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے اس معاشرے میں ہم لوگ اپنے طور پہ تو کرتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عالم دین سے اس نواب کی ملاقات ہوئی۔ عالم با عمل کا آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو امر بالمعروف کرنے میں ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا نواب صاحب، یہ آپ نے جو مونچھیں رکھی ہیں، مجھے اس پہ اعتراض ہے، یا اس کو کٹوا لیں یا چھوٹی کر لیں، کیونکہ آج تک تو کبھی نواب سے کبھی کسی نے ایسی بات کی نہیں تھی۔ نواب نے پتہ کیا جواب دیا؟ اے عالم بزرگوار، اگر مونچھیں رکھنا اتنا ہی برا عمل ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیں۔ اس عالم نے کینچی پکڑی اور اس کی مونچھیں کاٹ دیں۔ جب مونچھیں کٹ چکی تو نواب نے قسم کھا کر کہا، اے جلیل القدر شخص، اے عالم، اے بزرگوار، اگر مونچھیں کاٹتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ہاتھ کانپتے یا لرزش آ جاتی تو میں آپ کو قتل کروا دیتا، لیکن اب میں سب کے سامنے یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ مونچھیں ایک عالم با عمل نے کاٹی ہے۔ تو معزز سامعین، مائی ڈیئر آڈینس، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ علماء حق اور علماء سو، ہمیں معاشرے میں دو قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ایک جو علماء سو ہیں، جن کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد نہ آئے بلکہ خدا سے ہم دور ہو جائیں، یہ علماء سو ہیں۔ اور علماء حق کون ہیں؟ جن کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آ جائے، ان کے چہرے کو دیکھیں تو ہمیں خدا یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عالم با عمل کی عزت کرنے اور ایسی ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب کو یہ میں التماس کروں گا کہ اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے گا، اور ان کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اور آخر میں میری والدہ محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔